الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سب لوگوں کو ویلکم قصص القرآن کے آج کے سیشن میں لیسن نمبر 23 انشاءاللہ آج ہمارا ہوگا۔ آپ سب کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کثیرا۔ آپ لوگوں کا حفظ کا سیشن اچھا گزرا؟ آپ میں سے جتنے لوگ حفظ کے سیشن میں ہیں، بہت سارے ریمائنڈرز تھے نا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو مثلاً اپنے جو نام اعمال ہے اس دن جب وہ نشر کیے جائیں گے تو انسان کو اندر خوف آتا ہے نا کہ ہمارے ایک دن میں جو گزرا ہوا ایک دن ہوتا ہے، اگر ہم صرف اس دن کا اعمال نامہ ہمیں دکھا دیا جائے کہ آج تم نے کیا بولا، کیا کیا، کیا سوچا، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو دکھا سکیں گے کہ آج کا میرا دن کتنا اچھا گزرا۔ یوزلی جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، آج میں روزے کی حالت میں رہی اور میں نے یہ عبادات کی، میں نے یہ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیے، میں نے قرآن کی اتنی تلاوت کر لی، اور ہم اپنی ساری نیکیوں کو گن کر کے بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا اس وقت کہ کون سا ہمارا عمل تھا جو قبول ہوا ہے نا۔ اور اس کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے کل بھی استاذہ نے ہمیں بہت سارے سوالات دیے تھے نا محاسبہ کے لیے کہ اپنا محاسبہ کریں، تو آپ لوگوں کو موقع ملا اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنی انالیسس کرنے کا، سیلف انالیسس کرنے کا کہ کہیں میں نے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں دی۔ اور تکلیف میں ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا جب ہم کچن میں کام کر رہے ہیں تو زور سے برتن پٹکنا یا مائکرو ویو کا دروازہ کھولتے ہیں زور سے اس کو بند کر دینا، یعنی ایسی آوازیں جس سے کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں، یا ہم اگر کوئی نیکی کا بھی کام کر رہے ہیں، اگر ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں کوئی سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت اتنی اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھنا کہ سب کو پتہ چلے کہ ان کو بھی کرنی چاہیے تلاوت، تو اس وقت بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ دینا۔ تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنا تھوڑا سا اپنے خیالات کا جائزہ لیا کہ میں کیا سوچتی ہوں، میں مثلاً پورے دن میں کتنے میرے اندر نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، کتنی بار میں کامیاب ہوتی ہوں کہ میں اس کو پھیر دوں، یعنی میں اس کو پازیٹیو کی طرف لے جاؤں، میں مثبت سوچنے لگ جاؤں۔ کیونکہ آپ دیکھیے محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ حساب لینا نا۔ اور قیامت کے دن آج جو آخری آیت آپ پڑھ رہے تھے، علمت نفس ما احضرت، کہ ہر نفس جان لے گا جو اس نے حاضر کیا۔ اس دن تو ہمارا حساب ہوگا نا، تو آج ہی ہم اپنا حساب کر لینا۔ ہم دیکھیں کہ جو مختلف اعمال ہم کرتے ہیں، کرنے سے پہلے کرنے کے بعد دیکھیں کہ اس میں سے کتنے نیکی کے کام تھے، کتنی اس میں برائی تھی، کہاں ہم سے کمی پیشی ہو گئی، اپنی ذات پر غور و فکر کریں، اور پھر بہتری کے لیے یعنی بہتری لانے کے لیے ہم تدابیر اختیار کریں، اس کے بارے میں سوچیں کہ اچھا آج مجھ سے نا یہاں میں پھسل گئی، یہاں میں گر گئی، یہاں میں نے غلط بات کہہ دی، یہاں میں نے غلط سوچ میرے اندر آ گئی، یہاں میں تھوڑی سی انوائے ہو گئی۔ جب اچانک آپ کوئی چیز پلان کر رہے ہوتے ہیں اپنا دن اور اس کے برعکس کچھ ہو جاتا ہے نا، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے دن میں کچھ چیزیں ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتی ہیں۔ تو جب ان ایکسپیکٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے تو میرا ریاکشن کیسا ہوتا ہے؟ اگر میرا ریاکشن تھوڑا سا نیگیٹو ہو جاتا ہے، میرے اندر ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، میرے خیالات میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، تو میں اگلی بار جب میرے ساتھ ایسی سچویشن پیش آئے گی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں اپنا جائزہ اس وقت لوں کہ میں اپنے اندر کون سے چینج لا سکتی ہوں۔
کل کیونکہ ہم نے کل جو آیت پڑھی تھی اس میں ہم نے یہی سب پڑھا تھا نا، کہ اب دیکھیں کہ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اندر یہ چینج لانا آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ الحشر میں شیطان قیامت کے دن آپ دیکھیں کہ شیطان بھی انسان کو کیا کہتا ہے، اکساتا ہے کہ کفر کرو، اور جب وہ کفر کر لیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہے گا، انا بری من، میں تو تم سے بری جمع ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ قیامت کے دن یہ ڈر ہمیں فائدہ نہیں دے گا، یہ کہنا کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے وہ فائدہ اس دن نہیں دے گا کسی کو بھی۔ اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف آج ہوگا تو پھر ہم اپنا تزکیہ کریں گے، ہم اپنی سیلف انالیسس کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کے انعام کی امید رکھے۔ آپ سوچیں کہ کتنی، یعنی یہ بات ہمیں دنیا میں بھی کیسی لگتی ہے نا، کہ اگر کوئی شخص، کوئی بچہ ہے پڑھتا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے میں تو ایسی بغیر پڑھے پاس ہو جاؤں گا، تو ہم کیا اس کو کہیں گے کہ یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، بغیر پڑھے نہیں پاس ہو سکتے یا اچھے نمبر نہیں آ سکتے۔ تو ہمیں تو دنیاوی لحاظ سے بھی اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں، خاص طور سے آپ دیکھیں کہ علم کے آنے کے باوجود بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ تو خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ یعنی یہ ایک کانسیپٹ ہے جو پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر، اور اس لیے وہ اتنا ان کا کیئر فری ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے دنیا کے بارے میں، دنیا میں گناہوں کے بارے میں۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ علم کے راستے میں نہیں آئے ہوئے ہوتے یا علم نہیں ہوتا آپ کے پاس بہت، تو عموماً آپ اس دھوکے کا شکار ہوتے ہیں کہ میں جو بھی کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، چھوٹے موٹے گناہ اگر مجھ سے ہو جاتے ہیں تو ہو جاتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ دنیا میں دیکھے کتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں، تو میں تو ایسا کچھ نہیں کرتی۔ تو یہ نا انسان کو نظر نہیں آتی اپنی برائیاں۔ قرآن ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنا آپ دکھاتا ہے کہ اپنا جائزہ لے لو کہ کہاں کھڑے ہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہاں اس دن حساب ہوگا۔ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور وزن کیے جانے سے پہلے اپنے عمل کا خود وزن کرو اور بہت بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام، اور جو کہ آپ دیکھیں کہ جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی دنیا میں ہی، لیکن ان کے اندر کا تقویٰ کیسا تھا، جب وہ عمل کرتے تھے اس کے بعد وہ کتنے پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ان کی یہی پریشانی ہوتی تھی کہ، اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، جو ڈر ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن ہم کس طرح سے بے خوف ہو سکتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سے جو گناہ ہو جاتا ہے اور اگر ہم نہیں پلٹتے تو وہ چھوٹا گناہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کے بھی وہ کبیرہ گناہ بن جاتے نا، کیونکہ انسان اس پر اصرار کرتا رہتا ہے، وہ اس کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کو ہمیں کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ سوچ کر کے کرتے نہیں چلے جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف ہی کر دے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نفس کا محاسبہ کرنے والوں کا حساب آخرت میں آسان ہوگا، جبکہ محاسبہ نہ کرنے والوں کا حساب بروز قیامت سخت ہوگا۔ یعنی جس نے اپنے حساب آج نہیں کیا نا، اس دن اس کا سخت حساب ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے نا، یہ تو یعنی بہت ایزیلی یہ بات سمجھ سکتا ہے انسان
کہ جب ہم آج حساب نہیں کریں گے تو کل کو تو ہمارا حساب ہونا ہی ہے نا. یہ تو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ قیامت کے دن، بلکہ جیسے ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، قبر میں جائیں گے، تو وہیں سے ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور عمل کا وقت اس وقت ختم ہو جائے گا، اور انسان کو جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا. اگر اچھا کیا ہوگا تو انجام بھی اچھا ہوگا، اور اگر برا کیا ہوگا تو پھر انجام بھی برا ہوگا. ہم میں سے ہر شخص کو خود پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اپنے اپنے محاسبہ کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے تو یہی کہ ہم اپنے تھاٹس کو دیکھیں نا، ہم کیا سوچتے ہیں دن بھر میں، کیونکہ وہ پھر ہمارے عمل میں آ جاتی ہے چیز. تو اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچیں کہ میں پورے دن میں کیا سوچتی رہتی ہوں. کیا میں اچھی نیکی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں کہ اچھا میں نے یہ نیکی کرنی ہے، اب میں نے وہ نیکی کرنی ہے، میں نے فلاں کی مدد کرنی ہے، میں نے فلاں کو مثلاً چھوٹی سی بھی بات، اب آپ نے کچھ پکایا ہے، آپ افطاری بھیجنے کا سوچتے ہیں، میں اپنے نیبر کو افطاری بھیج دیتی ہوں آج. چھوٹے چھوٹے عمل اگر ہم دیکھیں، ہم اسی سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں نا. ہماری جو سوچ ہے، ہمارے اندر کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیسا ہے، نیکی کرنے والا ہے یا برائی کی طرف، یا ہر تھوڑی دیر میں ہم پھسل جاتے ہیں. استغفار پڑھتے رہنا ہے جی، ذکر میں ہم اپنا وقت گزارتے رہیں تاکہ ہمارا ذہن جو ہے نا وہ کبھی سوچنا نہیں چھوڑتا، وہ ہر وقت سوچتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس لیے اپنی سوچوں کو بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچ والا بنائے، اور جو ہم پڑھتے جاتے ہیں نا یہ ہماری سوچوں کا حصہ بن جائے. کیونکہ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں نا تو آپ اسی پر غور و فکر کرنے لگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ جو آپ کے دن میں جو چیز بھی گزر رہی ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. کبھی تو سوتے وقت بھی آپ خواب میں بھی وہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اچھا وقت گزاریں گے نا، اچھی کمپنی میں وقت گزاریں گے، اچھی مجالس کا حصہ بنیں گے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہماری یہ سوچ کا حصہ بن جائیں گی، ہمارے غور و فکر کا حصہ بن جائیں گی. مثلاً آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس پر غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلاً جو آسمان بنایا ہے، یوزلی ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی معرفت آنے لگتی ہے نا تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ مختلف نظر سے دیکھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں جس زمین پر میں چل رہی ہوں، کہیں پر آپ زلزلہ کا سنتے ہیں تو آپ کو کیا پھر خیال ہوتا ہے کہ جس زمین پر میں چل رہی ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسٹیبل رکھا ہوا ہے، یہ ہل جل نہیں رہی، میں کتنے آرام سے اس میں چل سکتی ہوں، میں ڈرائیو کر سکتی ہوں، میں سائیکل چلا سکتی ہوں، جو بھی جو جس بھی جس طرح سے بھی زمین پر وہ چلتا پھرتا ہے، وہ اس وقت غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی حفاظت میں رکھے. اور پھر قیامت کے دن آپ دیکھیں کہ جب سب جمع ہوں گے، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، تو اس دن پھر ہمیں حساب دینا ہوگا نا کہ ہم نے جو بھی نعمتیں تھیں وہ کس طرح سے استعمال کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اپنا آج کے دن ہی اپنا محاسبہ کرنے والا بنائے، تاکہ ہم قیامت کے دن کا جو حساب کتاب ہے اللہ تعالیٰ اس دن کے حساب کتاب میں ہمیں کامیاب کر دے. جو ہم سے کمی پیشی ہوتی ہے، آپ دیکھیں جب آپ سنتے ہیں نا قرآن کی جب آیات سنتے ہیں اور اپنا جائزہ اس وقت لے رہے ہوتے ہیں تو اپنا آپ بہت ہی حقیر نظر آتا ہے کہ کتنی مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں جس چیز کو نیکی سمجھ کر بھی کر رہی ہوتی ہوں اس میں بھی کتنی کمی کوتاہی کر جاتی ہوں، وہ بھی پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور کتنی میں نے جو پہلے کر لی ہیں پتہ نہیں اس میں کس وقت میری نیت میں کیا چیز شامل ہو گئی، میرے اندر جو اخلاص ہونا چاہیے تھا اس نیکی کا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی ہو گئی ہو. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو بھی اگر میری نیت میں بھی، میری نیکی میں بھی اگر کسی قسم کا کھوٹ پیدا ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں،
ایک یہ کہ جو ہماری نیکی تھی اگر اس میں ملاوٹ ہوگی، ہمیں علم نہیں تھا، ہم نے شاید کوئی ایسی بات کہہ دی جس میں احسان جتانا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دے، اس نیکی کو قبول کر لے، اس کو اپنے یعنی ہمارے جو نام اعمال ہیں اس میں اس کو وزنی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، بس ہمارے اپنے اندر اخلاص ہو، ہمارے اپنے اندر ندامت ہو کہ واقعی جو مجھ سے ہوا ہے، یا مجھ سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، یا مجھ سے جو گناہ ہو گئے، یا مجھ سے جو میں نے کمی کر دی نیکی میں، اللہ تعالیٰ بس تو اس کو قبول کر لے اور اس کو بڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ سے اچھا گمان ہمیں رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ چلیے آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 23 ہے اور آج ہم آیت نمبر 29 دیکھیں گے، اور اس میں جو مختلف معنی ہیں، جو اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ پھر قتل کے بارے میں اس آیت میں آ رہا ہے، قتل آگ میں داخلے کا سبب ہے، اس کو جانیں گے۔ پھر اس آیت سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد جو اسباق ہیں استاذہ وہ ہمیں تھوڑی سے بتائیں گی، اور کچھ ہم کل کے لیسن میں سنیں گے۔ پھر گناہ کے بارے میں جو مختلف نظریے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ مختلف لوگ گناہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اور اسلام میں گناہ کا کیا تصور ہے کہ گناہ ہوتا کیا ہے، تاکہ ہمیں یہ پہچان ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں ہیں آج کے لیسن کی۔ انشاءاللہ ہم دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ سب لوگ مل کر دعا پڑھ لیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 23۔ بسم اللہ۔ آپ کا روزے اچھے گزر رہے ہیں؟ خوب اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ باتیں زیادہ ہوتی ہیں یا ذکر زیادہ ہوتا ہے؟ اپنا جائزہ لیا آپ نے کہ آج کے دن میں نے باتیں کتنی کی اور ذکر کتنا کیا؟ ہمارے دین میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جس چیز کی تاکید کر کے گئے وہ کیا تھی؟ نماز۔ اب صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری نماز قبول بھی ہو، کیونکہ اگر ہم محنت کرتے رہیں اور وہ آگے ایکسیپٹ ہی نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں۔ نماز کی قبولیت کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے پر ادا کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، کیونکہ آپ کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا اور اسے آگے روایت کیا۔ تو نماز کے درست ہونے میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ صرف یاد دہانی کے طور پر میں چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں میں اس وقت آپ کے ساتھ دہرا لیا کروں تاکہ مجھے بھی یاد دہانی ہو جائے اور آپ کو بھی، اور ہم کانشیسلی شعوری طور پر اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں۔ نماز میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نیت ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نماز پڑھنے کی نیت نہیں اور ویسے ہی آپ منہ ہاتھ دھو رہے ہیں اور پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ کافی نہیں، بلکہ ایک شعوری نیت بھی ہونی چاہیے۔ نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے یا زبان سے؟ دل سے ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں نیت کسی چیز کے کرنے کا ارادہ اور عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا، اور اس کا مقام دل ہے، زبان کے ساتھ اس کا قطعی کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کسی سے بھی کبھی بھی نیت کے سلسلے میں کوئی لفظ نہیں ملتا کہ آپ نے نیت کرنے کے لیے یہ مخصوص الفاظ پڑھے، ایسا نہیں ملتا۔ نماز شروع ہوتی تھی اللہ اکبر سے، نیت کہاں ہوتی تھی؟ دل میں، کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں یا صبح کی پڑھ رہا ہوں یا شام کی پڑھ رہا ہوں۔
تو نیت کے کوئی بھی الفاظ ہمیں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتے. نیت کہاں ہوگی؟ دل میں. آپ باقاعدہ سوچیں گے کہ اس وقت میں کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ بس ایسے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کر دیا اور نہیں سوچا کہ سنت ہے یا نفل ہے یا فرض ہے کیا نہیں، تو ایسے نماز ویلڈ نہیں ہوگی. اور آپ نے نیت کے بغیر ہی شروع کر لی، پھر درمیان میں خیال ہے میرا خیال ہے سنت ہے، چلو سنت پڑھ لیتی ہوں پہلے، پھر فرض بعد میں دیکھوں گی یا کچھ اور، تو اس طرح نہیں نماز ہوتی. اسی طرح جب آپ وضو کرنے لگتے ہیں تو آپ وضو کی نیت کرتے ہیں. تو نیت کو الفاظ میں بیان کرنا جو ہے یہ بدعت ہے. بعض لوگوں نے نیت کے الفاظ اپنی زبان میں بنائے ہوئے ہیں. کیا ہماری نماز عربی میں ہے یا اردو یا پنجابی میں ہے؟ کس زبان میں؟ عربی میں. تو آپ نماز سے پہلے نیت کے کوئی الفاظ پڑھتی ہیں؟ کچھ تو ضرور پڑھتے ہیں. میں خود پڑھتی تھی، میں مان ہی نہیں سکتی. پہلے پڑھتے تھے. اچھا اب نہیں پڑھتے، شکر ہے، میری طرح ہی ہو گیا آپ ہی. ہم پنجابی ہیں تو ہمیں پنجابی میں نیت سکھائی گئی تھی، بڑوں نے سکھائی تھی نا. تو اسی سے پتہ چلتا نا کوئی پنجابی میں پڑھ رہا ہے اور کوئی اردو میں اور کوئی انگلش میں اور کوئی کسی میں، تو یہ تو نماز کا حصہ ہی نہیں. نماز ہوگی دل کے ارادے سے، نیت سے. اور پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس بات کی نیت کرتی ہوں کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگی ہوں اور میرا رخ کعبہ کی طرف ہے. اور تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، پھر ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی آپ سے یہ آ کے کہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں، بزرگ سارے یہ کرتے آ رہے ہیں اور آپ ان کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے بڑوں میں، بزرگوں میں، علماء میں اسوہ حسنہ نہیں. اسوہ حسنہ کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. اور اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کی کبھی کسی سے اس موضوع پہ بات ہو تو یہ 2-3 چیزیں یاد رکھیں. اگر وہ نہ مانے تو جھگڑا بالکل نہیں کرنا کسی سے بھی. لکم دینکم ولی دین، انی اعلم ما لا تعلمون. ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے ہیں علم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ لہ الکمال احمدہ سبحانہ واشکرہ ذی العزۃ والجلال. لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے کمال ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں. وہ عزت اور جلال والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا اور برتر ہے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حابیل جو کہ بھائی کے مقابلے میں طاقتور بھی تھا، تنومند تھا، اسے تقوی اور اللہ کے خوف نے دست درازی سے باز رکھا. اس نے صبر کیا اور اپنے بھائی کا ظلم اور زیادتی برداشت کر لی اور اس پر ہاتھ نہ اٹھایا. حابیل نے آخری بات کے طور پر بھائی کو سخت تنبیہ کی، اس کو سمجھانے کے لیے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے. اگر آپ گریجولی دیکھیں تو اس کے سمجھانے کا انداز کتنا مناسب ہے. آپ آیات کو سامنے رکھ کے دیکھیں، ابھی تلاوت ہوگی کہ ابتدا میں وہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، پھر کہتا ہے اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ساری باتیں ہو چکی، اس کو تقویٰ کی تلقین بھی ہو گئی، اس کو یہ بھی بتا دیا کہ
میں ظالم نہیں بننا چاہتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور جب وہ پھر بھی نہیں مانا اور اس نے آخری ارادہ کر ہی لیا اور بالکل قتل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آج ہم پڑھیں گے. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. انی اريد ان تبوء بإثمی و اسمک، بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حابیل اپنے بھائی کو واعظ و نصیحت جاری رکھے ہوئے ہیں. جب پچھلی باتوں کا کچھ فائدہ نہ ہوا تو اس نے اس کو گناہ سے منع کیا اور اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اور کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر تو یہی ہوگا کہ تم میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ قیامت کے دن آؤ گے، اور پھر انجام جہنم ہوگا، اور ظالموں کا بدلہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی گویا تمہارا یہ عمل اور یہ فعل ظلم ہوگا مجھ پر. تو یہاں پر حابیل تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں. یہ جو کہا نا کہ انی ارید، یہ ڈانٹ کا ایک انداز ہے، کیونکہ معصیت کا ارادہ نہیں کیا جاتا، یہ اسلوب کلام ہے. گناہ کا ارادہ نہیں کرتا مومن، متقی جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا. اس لیے اس جملے کو لٹرل میننگ میں نہیں لیں گے، بلکہ ایک تنبیہ اور ڈانٹ کے طور پر لیں گے، یا پھر تذکیر کے طور پر، یاد دہانی، سمجھانا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کفر اختیار کر لیں؟ نہیں، یہ ڈانٹ کا انداز ہے. اچھا نہیں مانتے تو پھر جو چاہو کرو. جب ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے تو کیا کہتی؟ جاؤ پھر جو جی چاہتا ہے کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اجازت دے رہی ہے؟ نہیں، یہ اسلوب کلام ہوتا ہے. یعنی زبان جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ لٹرل میننگ میں نہیں لی جاتی، ہر بات کو لفظی معنوں میں نہیں لیا جاتا، بلکہ اس سے کچھ اور مطلب بھی سمجھے جاتے ہیں جو کہ اس کانٹیکسٹ کا حصہ ہوتے ہیں. تو باتوں کو اس کے کانٹیکسٹ میں ہی سمجھنا چاہیے. یہاں پر یہ جملہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، یہ حابیل کی محبت اور خواہش کا ارادہ نہیں ہے. یعنی اس کی چاہت یہ نہیں تھی کہ بھائی جہنم میں جائے، نہ اس کی خواہش تھی، بلکہ اس کو ایک طرح سے دوسرے لفظوں میں ڈرایا جا رہا ہے کہ جب تم یہ کرو گے، ظلم کرو گے، تو پھر انجام ایسا ہی ہوگا. یعنی جب معاملے کا دار و مدار دو امور پر ہے، ایک یہ کہ میں قاتل بنوں، دوسرا یہ کہ تم مجھے قتل کر دو، تو میں اس بات کو پھر ترجیح دوں گا کہ تم مجھے قتل کر دو، تاکہ تم دونوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے واپس لوٹو آخرت کی طرف. تبوء کا لفظ ہے نا، با یبوء سے ہے. البوء کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، لازم ہو جانا. با الیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کی طرف چلا گیا. تو یہاں کدھر جانے کا مطلب ہے؟ یعنی آخرت کی طرف جانا، پلٹنا، انجام کار کی طرف پلٹنا. حابیل نے یہاں قتل نہ کرنے کی علت بیان کی ہے، یعنی میں جو تیری طرف ہاتھ بڑھانے سے انکار کر رہا ہوں تو میں اس لیے کہ میں قاتل بن کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا. اگر تم نے کرنا ہی ہے تو پھر تم
اس انجام کو جا پہنچو گے. اب یہ جو اسمی اور اسمک ہے، یعنی میرا گناہ اور تیرا گناہ، اس سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، میرے قتل کا گناہ اور اپنے سارے گناہ جو زندگی میں تم نے کیے، یعنی میرے قتل سے پہلے جو تم نے گناہ کیے وہ ہے اسمک. اور اسمی کیا ہے؟ میرے قتل کا گناہ. یعنی اگر تم مجھے قتل کرو گے تو اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ میرے قتل اور خون ناحق کا سارا گناہ بھی اپنے سر لوگے. تو ایک معنی یہ ہو گیا. دوسرا معنی، میرا گناہ اور اپنا گناہ. میرا گناہ کون سا؟ اس صورت میں جب میں تمہیں قتل کرتا یا میرا تمہیں قتل کا ارادہ ہوتا، تو پھر تو چاہے وہ مقتول ہو تب بھی گناہ گار ہے نا، کیونکہ اس نے قتل کا ارادہ کیا. یعنی اگر میں تمہیں قتل کرنے کے درپے ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ مجھ پر گناہ لکھا جاتا. اور اسمک کا مطلب تمہارا مجھے قتل کرنے کا جو گناہ ہے. تو گویا حابیل نے یہ ارادہ کیا اور یہ کہا کہ میں تمہارے قتل پر حریص نہیں ہوں، لہذا وہ گناہ جو میرے حریص ہونے کی صورت میں مجھے ملتا، مجھے لاحق ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تمہارے اوپر ہی چلا جائے، تمہیں کو لاحق ہو جائے، کیونکہ صرف تم میرا قتل چاہتے ہو، میں تمہارا قتل نہیں چاہتا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، احنف بن قیس کا بیان ہے کہ میں اس شخص کی مدد کے لیے چلا، اشارہ ہے حضرت علی کی طرف. راستے میں مجھے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ملے. انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ اس شخص کی مدد کرنے کا ہے. نام نہیں لیا لیکن اشارتاً بات کی، انہیں بات سمجھ آ گئی. انہوں نے فرمایا واپس ہو جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، یعنی اس کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا جرم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی خواہش بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی. تو قتل کے ارادے کی وجہ سے بھی انسان گناہ گار ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے ارادے کی تکمیل کر سکے یا نہ کر سکے. یعنی کسی کو بھی قتل کرنے کی نہ خواہش ہونی چاہیے، نہ ارادہ ہونا چاہیے، اور نہ مذاق میں ایسے الفاظ بولنے چاہیے. کیونکہ بعض لوگ ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں I'll kill you، تم یہ کرو گے I'll kill you. نہیں بولیں. ہاں معلوم ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ صرف کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کہتا رہتا اور کسی دن ہو بھی جاتے. اور آج کل تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بچے جو گیمز کھیلتے رہتے ہیں دن رات، اس میں قتل و غارت کتنی آسان چیز ہو گئی. اس کا خون بہاؤ، اس کو مارو، ادھر گولیاں برساؤ، خون گر رہا ہے، لوگ گرے پڑے ہیں. معصوم بچوں کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ گیمز کے اندر خون دیکھ دیکھ کے. اس لیے پھر بڑے ہو کر اگر انہیں کوئی ایسا اقدام کرنا پڑے تو ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی سیکھ چکے ہیں، پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں یہ سب کچھ. تو اس طرح کی چیزیں جو انسان کو ایک بڑے نقصان سے دوچار کرنے والی ہیں، نہ ان کا ارادہ کرنا چاہیے اور نہ ہی عملی طور پر اس طرف قدم اٹھانا چاہیے. یہ کیوں کہا گیا لا تقربوا الزنا؟ کیوں کہا گیا؟ نہ ارادہ کرو، نہ اس رستے پہ جاؤ، نہ کوئی ایسا کام کرو کہ اس مصیبت میں پڑ جاؤ. کیوں کہا گیا کہ جس ٹیبل پر شراب ہو وہاں کھانا نہ کھاؤ؟ کیوں کہا گیا؟ سوچیں نا، غور کریں، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی؟ یعنی جس دسترخوان پہ شراب ہو وہاں ہمیں کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ جب وہ دیکھے گا یہ بھی پی رہا ہے، یہ بھی پی رہا ہے، وہ بھی پی رہا ہے، یعنی ایک نہیں پی رہا تو جو نہیں پی رہا ہوگا دوسرے اس کو کہیں گے یار چکھو تو صحیح، ایک سپ لے لو، ہماری خاطر لے لو، اور خود ایسا ایسا منہ بنائے گے پیتے ہوئے کہ دوسرے کا دل للچا جائے کہ کیا حرج ہے اس میں، چلو دوستوں کو خوش کرنے کے لیے. تو روکا گیا. یعنی وہاں بیٹھو ہی مت. کیا خیال ہے جو دوست سگریٹ پیتے ہوں ان کا دھواں جا کے سونگھنا چاہیے، انہیں دوست بنانا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی کمپنی اختیار کرنی چاہیے. جو ڈرگز لیتے ہوں ان کو دوست بنانا چاہیے. آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا اچھے دوست بناؤ، جو بچے یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی، یہ میں نہیں برداشت کروں گی. کیونکہ انسان پیسو اسموکر بن جاتا ہے، پھر اس دھوئیں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر دوست آفر کرتا ہے تو دوست کی خاطر سگریٹ اٹھا لیتا ہے، اور یوں وہ کہاں تک نتیجہ پہنچتا ہے. پھر
کتنی کتنی پینے لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں چین اسموکرز بن جاتے ہیں. یہ بھی تو ایک طرح کا نشہ ہے نا. اسی طرح جو ڈرگز ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں, ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے میں بہت ٹینس ہوں امتحان کی وجہ سے, بہت پریشر ہے مجھ پہ اسٹڈیز کا. کسی بھی چیز کی وہ جو اپنا آ کے دکھ بتاتا ہے, دوستوں سے شیئر کرتے ہیں, تو کہے گا یار دیکھو ایک چھوٹا سا بس لے لو, دیکھو تم اتنے ہائی ہو جاؤ گے, تمہارے سارے غم بھول جائیں گے تم. وہ کہتا ہے اچھا اتنے جو میں پریشر دوں, کیوں نہ میں تھوڑا سا چکھ ہی لوں. بس یہاں سے پھر ایک دفعہ چکھا تو گیا, اور نشہ کتنا عام ہو چکا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کہاں تک انسان پہنچتا ہے. پھر بچے کئی دفعہ ریہیب میں جاتے ہیں. اتنی ول پاور کم ہی بچوں کی ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنے ارادے سے پھر اس سے باہر نکلے. اچھا اسی طرح چوری ہے. چوری کا بھی پہلے انسان ارادہ کرتا ہے. اب اگر ارادہ کر رہا ہے, موقع نہیں مل رہا, تو اس پر بھی گناہ ہوگا. اور اگر کر لیتا ہے پھر تو پکڑ ہے, اور پکڑا جاتا ہے تو پھر ہاتھ کٹ گیا. دنیا میں نہیں کٹتا تو آخرت میں پکڑ ہوگی. تو آپ سوچئے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے, برے ماحول سے نکلنا چاہیے, برائیوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. دوسروں کو دیکھ کر تجربہ کرنے کے لیے کہ چلو میں ذرا ٹرائی تو کرتی ہوں, بھلا دیکھیں کیا فیل ہوتا ہے. جو اس دن کوئی قصہ سنا رہا تھا کسی بچی کا کہ میں ایک سیمسٹر کے لیے ایتھیسٹ بن کے رہتی ہوں, بھلا دیکھتی ہوں کہ ایتھیسٹ کیسے سوچتے ہیں, کیسے فیل کرتے ہیں, اور اسی میں ڈیتھ ہو گئی. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگر کسی بری کمپنی میں جا رہے ہیں, غلط جگہ پر جا رہے ہیں اور وہاں بیٹھ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کہ ایک ہی زلزلے کا جھٹکا آیا اور وہیں ختم, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا نا کہ جس مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, تو پھر کیا کروں, وہاں مت بیٹھو. جب یاد آ جائے کہ اوہ میں غلط جگہ بیٹھ گیا, وہاں سے اٹھ جاؤ. ہاں اگر وہ کوئی اور بات کرے تو پھر دوبارہ وہاں جا سکتے ہو. ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کریں, نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھائیں, تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, مخلص لوگ ملیں گے آپ کو, اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا, مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا. باقی لوگ بھول جاتے ہیں اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی, اللہ کی خاطر ہونے والی محبت, وہ نہیں ختم ہوتی, نہ وہ دنیا میں نہ وہ آخرت میں. دوسرے لوگ تو وہاں جا کے دشمن بن جائیں گے, لیکن جن سے ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور ہماری محبت سنسیئر ہے, خالص اللہ کے لیے, کوئی لالچ نہیں, کوئی غرض نہیں اس میں, تو وہاں کیا ہوگا, وہ مرنے کے بعد کیا کریں گے, بھول جائیں گے؟ نہیں, وہ نہیں بھولیں گے, وہ یاد کریں گے, وہ کرتے رہیں گے, وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے, آپ ان کی دعاؤں میں ہوں گے. اور قیامت کے دن ایسے دوست عرش کے سائے تلے اکٹھے ہوں گے. اور دنیا میں فائدہ کیا ہے کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر آپ کو نیکی کا خیال آئے گا. لہٰذا اس بات کو میک شور کرنا ہے اپنی پوری زندگی کہ آپ نے اپنے ارادے سے نہیں جانا, ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھنا کہ جو اللہ سے دور ہوں اور آپ کو بھی بلانے والے ہوں. لیکن اگر آپ کی مثلاً شادی کسی ایسے گھر میں ہو گئی ہے کہ آپ نمازی ہیں, آپ روزہ دار ہیں, اس گھر میں نہ کوئی نماز پڑھتا نہ کوئی روزہ رکھتا ہے, پھر اب کیا کریں گے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ دینی ہو جاتے ہیں, وہ لڑکی دیندار لے آتے ہیں, لیکن گھر پورے کا پورا کسی اور رخ پہ چل رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے رشتے دار ہیں, ماں باپ سے بھی ملیں گے, بہن بھائیوں سے بھی, زندگی مشکل ہو جاتی. ایسے میں کیا کرنا ہے, کیا حال ہے, آپ مجھے کوئی بتائے گا آپ میں سے پھر کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو بائی چوائس نیک ماحول گھر میں نہیں ملا, لیکن اب آپ اپنا سرکل بنائیں گے, انتظار نہیں کریں گے کوئی آپ کے پاس پہنچے, آپ ان کی طرف جائیں گے, ان سے ملیں گے, ان کے بیچ میں بیٹھیں گے, آپ ان سے دین سیکھیں گے, سکھائیں گے, یا کسی کو سکھائیں گے یا کسی سے سیکھیں گے. اور ایمان والوں کے ساتھ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جب ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں نا, پھر ہم دین والوں سے دور ہوتے ہیں, کیونکہ دین والے دین کی باتیں کریں گے, وہ تو ہمیں دنیا میں بہت آگے بڑھنے کے بارے میں بہت مشورے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے وہ آپ کسی اور سے لے لیں جو آپ اپنی زندگی کو بہتر طرح گزار سکیں, لیکن دین دنیا سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ یاد رکھیے. دین دنیا سے زیادہ امپورٹنٹ, دنیا نے ختم ہو جانا ہے,
دین ساتھ جانا ہے. اس لیے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا کہ اچھا گھر میں اور کوئی نہیں اٹھتا تو میں کہاں اٹھوں, یہ بھی تو انسان ہے نا, جہاں یہ جائیں گے میں بھی ساتھ جاؤں گا, ایسے ہی. بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کریں, آپ اچھا رول ماڈل بنیں, آپ ان سے محبت کریں, آپ ان سے تعلق قائم کریں, آپ ان کو دین کی طرف لائیں, اور آپ ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائیں, آپ خیر کی کنجیاں بن جائیں, آپ اس گھرانے میں بابرکت ہوں. وجعلنی مبارکن اینما کنتو, اینما کنتو, جہاں کہیں میں ہوں بابرکت بن جاؤں, میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. کل ہم نے کیا پڑھا تھا, اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان. آپ نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ دین پڑھ کے اور پھر لگ گئے دنیا کے پیچھے اور دوسروں کے لیے بری مثال بن گئے کہ یہ بھی تو دین پڑھی ہوئی نا, یہ بھی تو یہ غلط کام کر رہی ہے, چلو ہم بھی کرتے ہیں. تو بہرحال ایمان سب سے قیمتی چیز ہے, اور ایمان عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے, اور عمل صالح صحبت صالح کے ساتھ ہوتی ہے. صحبت صالح بہت ضروری ہے. اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, نہیں ہوتا تو اپنا ماحول تبدیل کریں, لیکن یہ حل نہیں کہ میں اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی, میں تو بس طلاق لے رہی ہوں اور میں تو جا رہی ہوں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طلاق لینا مسائل کا حل ہے, وہ حل نہیں ہے, اور بھی حل ہوتے ہیں. نمبر 3, اس آیت کا مطلب کیا؟ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک, کہ قیامت کے دن میرے گناہ تمہیں دے دیے جائیں. قیامت کے دن میرے گناہ تمہیں دے دیے جائیں, یعنی جب تم مجھ پر ظلم و زیادتی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں کس کو مل جائیں گی؟ مجھے مل جائیں گی, اور میرے گناہ کس کو مل جائیں گے؟ تمہیں مل جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کی دلیل یاد ہے وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے, اور وہ مظلوم کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے گا. تو یہ تیسرا معنی بنتا ہے کہ میرے گناہ بھی اور تمہارا اپنا یہ قتل کا اور دیگر گناہ بھی, یہ سارے گناہ لے کے تم پھر اللہ کے حضور حاضر ہو. یعنی میں مظلوم رہنا چاہتا ہوں, ظالم نہیں بننا چاہتا. سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی واضح کر, ایک دن مجھ سے کسی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے میری اس نیکی کے بدلے جنت دے دے. میں تو ہکا بکا رہ گئی, نیکیوں کے بدلے کب سے جنت ملنے لگی ہے؟ آپ قطعاً نہیں یہ کہہ سکتے میں قرآن اس لیے حفظ کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے بدلے مجھے جنت مل جائے. جنت صرف اللہ کی رحمت سے ملتی ہے, ہمارے نیک اعمال رحمت کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک راہب تھا 500 سال, ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے, 500 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتا رہا. جب مر گیا تو اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو رحمت کا معاملہ کیا گیا. یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں, ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ میری کس نیکی کی وجہ سے, یعنی میری وہ نیکیاں جو میں نے 500 سال کی ہیں وہ کہاں ہیں؟ اچھا تم نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتے؟ ہاں میں نیکیوں کی وجہ سے جانا چاہتا ہوں. تو ایک نعمت کے بدلے وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور کہا اب جاؤ جہنم میں. ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے نا, تو ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اسی لیے تقویٰ کیا ہے؟ ڈر لگا رہے اندر کہ اللہ قبول کر لینا جو بھی کر رہے ہیں, تو رحم کر دینا. اس سے انسان کے اندر کبھی نیکی کا غرور نہیں آتا. کچھ بھی کر لے, کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, میں تو صرف تیری رحمت کی امیدوار ہوں, میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں, اور تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو کبھی یہ نہ کہیں میں نے اتنا صدقہ کر لیا, میں نے اتنے حج کر لیے, میں نے اب تو بس بات پکی ہو گئی. ٹھیک ہے ہم امید رکھتے ہیں نرجو رحمتک, لیکن ساتھ ہی کیا ہے ونخشى عذابک, ہم تیرے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں, اور یہ ڈر ہونا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہماری نیتیں کیسی ہیں, ہمیں نہیں پتا ہماری عبادتیں کیسی ہیں. آج کل جب میں گزرتی ہوں نا, یہ نماز صحیح کرنے کا مجھے خیال بھی کہاں سے آیا, سنت جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو میں ایک نظر ڈال رہی ہوتی ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے, ہاتھ کہاں رکھے ہوئے ہیں, تکبیر تحریمہ کیسے کہی جا رہی ہے, پائنچے کہاں تک ہیں, دیکھ کہاں رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے پڑھی بھی ہوتی لیکن ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی. پڑھ کے بھی ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے, ہم اہتمام نہیں کرتے. ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور ہم نے جو چیزیں ہمیں بتائی گئی نا وہ ساری کی ساری فالو کریں. لوگ کہتے ہیں اتنی کیا ریجیڈیٹی, اتنا باریک دوپٹہ لینے پہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا, کیا فرق پڑتا ہے.
لہٰذا وہ ٹھاٹ سے اپنی مرضی سے لیتے ہیں اور آدھے بال لنگے کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ایسے تھوڑی ہم اللہ تعالیٰ کو جج کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. ہماری مجال ہرگز نہیں. اس نے بتا دیا کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کیسا چاہیے، اور ویسا کر کے جانا ہوگا. اور اگر نہیں کر پا رہے کسی بھی وجہ سے تو ڈرتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. سلام پھیرتے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. میں نے نماز پڑھی ہے، میرے دل میں کوئی بڑائی نہ آئے، میں نہیں بڑی، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر اللہ مجھے بخش دے، استغفر اللہ، استغفر. غفارہ کا مطلب کہ ڈھام دینا. یا اللہ یہ جیسی ٹوٹی پھوٹی کی ہے نا اللہ، بس تو ہمارے گناہوں پہ پردے ہی رکھنا، ہم اس قابل نہیں. تو یہ احساس رہنا چاہیے انسان کو. نیکی کا کبھی بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں بھی مل گئیں، پھر بھی انہوں نے اپنے اعمال کو بڑا نہیں سمجھا. یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا کہ اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں. تو بہرحال اس کا کہنا کیا تھا کہ میرے کچھ گناہ ہیں. وہ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرے. اسمی و اسمک، اور تم یہ جو قتل کرنے جا رہے تمہارا بھی یہ گناہ ہے. تو اب میرے کچھ گناہ ہیں، میری کچھ معصیتیں ہیں. جب تم مجھے قتل کرو گے تو قیامت کے دن وہ گناہ تم اٹھاؤ گے سارے، یہ سارے تمہارے گلے پڑ جائیں گے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یقیناً وہ ضرور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی بوجھ اور. وَأَثْقَال، ثقل نہیں، اثقال جمع کا صیغہ ہے. اور بھی بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی اوروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے سر پہ. چوتھا معنی یہاں لا محذوف ہے. محذوف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غیر موجود ہے، حذف ہو گیا. آخری نصیحت کے طور پہ کہتا ہے انی ارید ان لا تبوء باسمی و اسمک. سمجھ آئی؟ اس میں لا چھپا ہوا ہے، لا حذف ہو گیا. اصل میں عبارت میں لا تھا. ایسا بھی اسلوب میں ہوتا ہے زبان کے، ٹھیک ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اس کی مثال ہے سورۃ لقمان کی آیت وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یعنی ان لا تمید بکم. اور یہ ایکسپریشن بہت جگہ آتا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے میں مسلسل ترجمے کا کام کر رہی تھی جب میں کینیڈا میں تھی الحمدللہ. تو اس میں اس طرح کی بہت سی چیزیں عبارت کے اندر آتی ہیں جس میں پھر ترجمہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے کہ یہاں کیا معنی کرنا ہے، لا کے ساتھ کرنا ہے یا لا کے بغیر کرنا ہے، نہیں لکھنا ہے یا نہیں لکھنا. تو امام راضی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی ذات سے ارادہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کسی اور کے بارے میں ارادہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ حابیل نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں، یعنی تمہارے لیے یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ تم یہ ارادہ کرو کہ مجھے قتل کر دو. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر حابیل نے یہ کیوں کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک. یعنی ایک مسلمان یہ ارادہ کس طرح کر سکتا ہے کہ اس کا بھائی گناہ گار ہو جائے، دوزخ میں داخل ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ قابیل کا قتل کرنے کا پختہ ارادہ ہونے پر حابیل نے یہ بات کی، اور حابیل نے یہ اس وقت کہا جب قابیل اس کی طرف قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا. اور پھر اس میں یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا اور اس کو وہ نصیحت کر رہا تھا. آخری نصیحت کے طور پر وہ اس سے یہ بات کہہ رہا تھا. تو بہرحال جب حابیل نے اس کو واضح و نصیحت کر دی تو اس سے کہا کہ اگر تم اس نصیحت اور خیرخواہی کے سبب اس کبیرہ گناہ سے باز نہیں آؤ گے اور میرے قتل کے لیے گھات لگا کے بیٹھ جاؤ گے اور میں تمہیں قتل سے روک نہیں سکوں گا، اس وقت میں اس قابل نہیں ہوں گا کہ میں تمہیں روک سکوں. تو پھر اگر تم نے ایسا کیا تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا اور یہ آگ میں جانے کا سبب بنے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ گناہ نہ تمہارے حصے میں آئے نہ میرے حصے میں آئے. ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ مظلوم شخص کو بد دعا کی اجازت ہے. اب آپ دیکھیے قرآن پہ کیسے کیسے تدبر ہوتا ہے، علماء کہاں کہاں سے بات لے کر آتے ہیں. یہ میری اپنی باتیں نہیں ہے، میری تفسیر نہیں ہے، یہ تو مختلف لوگوں نے جس طرح اس کو سمجھا ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہی. کیونکہ یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں بہت اٹھتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم میں جاؤ. ایسے تو نہیں کہتے نا، چاہے ڈانٹ کے بھی کہیں. ڈانٹ کے ہم اردو میں کہتے ہیں جاؤ، کہتے ہیں نا جاؤ جہنم میں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے؟ آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. یا کسی کے بارے میں کہہ دیتے جائے جہنم میں، نہیں مانتا تو نہ مانے.
اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کا نہیں، دنیا کا جہنم ہو، دنیا میں زندگی مشکل. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ مظلوم شخص کو بددعا کی بھی اجازت ہے اگر حابیل نے یہ کہا بھی اصلی معنوں میں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ پھر جہنم میں، تو یہ اس اعتبار سے جائز ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے بددعا دے سکتا ہے، یہ ظالم کے ظلم پر اس کو بددعا دے کے بدلہ لے سکتا ہے. ایک بات یہ بھی کی گئی کہ یہاں حقیقی ارادہ مراد نہیں، یعنی حابیل بتدریج بھائی کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ قابیل نے قتل کا جو پختہ ارادہ کیا ہوا تھا وہ اس کو اس سے پھیر دے، اس کو ہٹانے کے لیے، یعنی اسے ایک طرح سے تقوی اختیار کرنے کی تلقین کر رہا تھا. ابتدا میں اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے نہ ہی بدسلوکی کی ہے، نہ ہی تمہارے بارے میں گناہ یا جرم کا ارادہ کیا ہے، یہاں تک کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا. پھر اس نے یہ بتایا کہ اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے، اور پھر اخوت کا رشتہ جو تھا، بھائی ہونے کا رشتہ جو تھا، اس کے تقاضے کی طرف رہنمائی کی، اللہ کا خوف دلایا، قتل کے جرم کی سزا بتائی کہ قتل کی سزا جہنم ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کے دور سے سب کو یہ پتہ ہے، ان کو یہ بتایا گیا تھا، تبھی تو حابیل کے پاس یہ علم تھا. یعنی میں سوچتی ہوں جو علم حابیل کے پاس تھا، حالانکہ وہ ابتدائی دور کا انسان تھا، یعنی اس وقت ابھی دنیا میں انسان آئے تھے، تو پھر یہ کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا اور وہ بالکل جاہل تھا اور اس کو کچھ پتا نہیں تھا، اور وہ جو نیٹیوز تھے اور پتہ نہیں کون کون لا علم لوگ تھے. انسانیت کی ابتدا علم کے ساتھ ہوئی ہے، انسانوں کو شروع سے علم دیا گیا ہے. علم آدم الاسماء کلھا، پھر فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، اور پھر اس ہدایت کو آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کیا. اسی لیے آپ حابیل کی ساری بات کو دیکھیں تو پیورلی ایک دینی نصیحت ہے اس کی، مختلف انداز میں، اور بڑی حکمت والی، جو ایک تعلق کی بنیاد پر ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ کتنے حوصلے میں بھائی کو آخر تک سمجھائے جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مومنانہ خیرخواہی. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یعنی اگر مسلمان گناہگار ہے تو آگ میں جائے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا، اور اتنا عرصہ جہنم میں رہے گا جتنا اس کا گناہ ہوگا. جتنا بڑا گناہ ہوگا، یہ تو پھر اللہ ہی کو پتا نا کس گناہ کی کتنی کوانٹٹی پہ کتنا عرصہ اس کو جہنم میں رکھنا ہے، ہم نہیں جانتے. اور یہاں پر من اصحاب النار کہا ہے، اصحاب النار میں سے، یعنی ان کے ساتھ. اصحاب النار وہ جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے، جہنم والوں میں سے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل آگ میں داخلے کا سبب ہے، یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، جیسے کہ سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. تو اس آیت کی روشنی میں تو آپ دیکھیے کہ جہنم میں ہمیشگی بتائی جا رہی ہے، اور اللہ کی ناراضگی اور لعنت اور بہت بڑا عذاب. قتل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، چاہے اپنے آپ کو کریں یا کسی اور کو کریں، سخت سزا ہے اس کی. اس لیے کبھی ارادہ بھی نہ کرے، کبھی منہ سے بھی بات نہ نکالیں، اور کبھی اپنے پیٹ کے بچے کو بھی قتل نہ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج کل ڈاکٹرز مشورہ دے دیتے ہیں کہ اس کو ابارٹ کرا دیں، ختم کرا دیں، ختم کر دیتے ہیں. کسی کی جان لینا، چاہے وہ دنیا میں آیا ہے یا نہیں آیا، یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. انسان دنیا کے تھوڑے سے آرام کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے. اچھا بعض اوقات کیوں لوگ ابارٹ کرا دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کل چونکہ اسکیننگ سے یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ بچے کے اندر کوئی بیماری ہے. اب بچہ فل ٹرم ہے، 8واں 9واں مہینہ ہے، اور نظر آ رہا ہے ڈاکٹر کو کہ بچہ ڈاؤن سنڈروم ہے، یا بچے کے اندر کڈنیز میں پرابلم ہے، یا ہارٹ میں کوئی مسئلہ ہے. اب وہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس کو اندر ہی مار دو اور بس ختم کرو کام. یہ دنیا میں آیا تو بہت مشکل ہوگی. ٹھیک ہے مشکل تو ہوگی، لیکن کیا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں؟ کوئی بھی بیمار ہو مار دو اس کو؟ کیا خیال ہے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ یا آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟
کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں اور آپ دوسروں پہ بوجھ بن گئے ہیں تو اب ختم کر دینا. کچھ لوگ تو لٹرلی خودکشی کر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ دوسروں کو مار ڈالتے ہیں، چپ کے مار ڈالتے ہیں کہ کون سنبھالے ان کو، اور کچھ بار بار مشورہ دیتے ہیں کہ مار دو. پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے مشورہ کیا کہ وہ بچی بیمار ہے کافی، وینٹیلیٹر پہ کچھ عرصے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو مارفین دے کے سلا دیتے ہیں، سوتے سوتے وہ وینٹیلیٹر اتار دیتے ہیں، بس ختم ہو جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا. آخری حد تک جان بچانے کی کوشش کریں. ایک خاتون تھی میری جاننے والی، تو بیمار ہو گئی، جیسے کھانسی زکام ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے بزرگوں کو، ہاسپٹل میں لے گئے، ذرا طبیعت زیادہ خراب نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دی. اب وینٹیلیٹر پہ ہر دن کا آپ کو پتا خرچ کتنا ہے، تو ایک دن بچوں نے اٹھایا، 2 دن، تیسرے دن تو پھر مجھے فون کیا کہ ہم وینٹیلیٹر ہٹا دیں. میں نے کہا نہیں، ڈاکٹر سے بات کریں وہ کیا کہتے ہیں، کیا سروائیول کی ہوپ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ان کو وینٹیلیٹر نہیں ہٹایا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ امپروومنٹ شروع ہو گئی. اور جب امپروومنٹ شروع ہو گئی تو الحمدللہ اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہی. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ایسے فیصلے سوچ سمجھ کے کریں. مجھے معلوم ہے بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں یہ فیصلے، لیکن انسانی جان محترم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخش، اس کی جان کا بھی احترام ہے. اور کسی کی بھی جان لینا، اور خاص طور پر اگر آپ میڈیکل کے پیشے میں ہیں، اور بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لواحقین تنگ آ جاتے ہیں تو وہ پھر ڈاکٹر سے خود ہی انڈر کور ایسے فیصلے کر لیتے ہیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا. تو ظالم کو عذاب دینا اللہ کا حق ہے. ذالکہ کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ یعنی تیرا جہنمیوں میں سے ہونا جزاء الظالمین، ظالموں کی جزا ہے. یعنی ہر ظالم کو عذاب ملتا ہے تو تمہیں بھی عذاب ملے گا. یعنی اگر ظلم بڑا ہوگا تو پھر انسان جہنمیوں میں سے ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بھی لمبے عرصے تک، جب تک اللہ چاہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں. اور پھر حدیث بیان کی، اس میں ہے تیرا کیا حال ہوگا جب لوگ مریں گے اور گھر ایک غلام کی قیمت میں ملے گا. میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یا کہا جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائیں. آپ نے فرمایا صبر کرنا. پھر مجھ سے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب مقام احجار زیت خون میں ڈوب جائے گا. میں نے کہا جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائیں. آپ نے فرمایا وہیں چلے جانا جہاں کہ تم ہو، یعنی جس علاقے سے آئے ہو واپس چلے جانا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا میں اپنی تلوار لے کر اپنے کندھے پہ نہ رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا تب تو تم انہی لوگوں میں شریک ہو جاؤ گے، یعنی جو قاتل ہیں. میں نے عرض کیا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا اپنے گھر میں رہنا. میں نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں گھس آئے؟ فرمایا اگر تجھے اندیشہ ہو کہ تلوار کی چمک سے تم سہم جاؤ گے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لینا، وہ تمہارے اور اپنے گناہ سمیٹ لے گا، یعنی قاتل پھر بھی تمہیں قتل کر دے گا تو تمہارے اور اپنے گناہ سمیٹ کے چلا جائے گا. تو بہرحال یہ تھی آیت اور اس کی وضاحت. اب اس آیت سے کچھ باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. سب سے پہلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے انسان کے ارادے کا اس بات کہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، اللہ نے جو لکھ دیا ہے بس ہمیں تو وہی کرنا ہوگا، اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ ہمارے حق میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ایسے کچھ لوگوں کو، ایسے شکوک و شبہات آتے ہیں. میں یہ غلط کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتی کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو میں پڑھ لیتی. وہ ساری بات دوسروں پہ ڈالتے ہیں، اللہ پہ ڈالتے ہیں، اور اپنے ارادے کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ بھئی آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ تو جو چاہتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی جزا سزا آپ کی چاہت پر ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی. واقعی پڑھنے کی تھی اور پھر موقع ہی نہ ملا پڑھنے کا، جیسے جنگ تبوک میں ہوا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے.
تو ایک فرقہ ہے جبریہ. جبریہ کہتے ہیں انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ جو کام بھی کرتا ہے زبردستی اور جبرن کرتا ہے. تو انسان ارادہ کرتا ہے اچھے کام کا بھی اور برے کام کا بھی. بلکہ بخاری کی پہلی حدیث کیا کہتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کی بنیاد ہی نیتوں پر ہے. ارادہ سب سے پہلے ہوتا ہے. آپ کوئی کام تبھی کرتے ہیں جب آپ ارادہ کرتے ہیں. کیا آپ نے آج کلاس میں آنے کا ارادہ کیا یا ایسے ہی بس اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور یہاں پہنچ گئے؟ ارادہ کیا نا. آپ نے ایک نیک کام کا ارادہ کیا اور اپنے پاؤں سے چل کے یہاں آ کے بیٹھے. اب گھر جانا ہے تو گھر جانے کا ارادہ ہوگا تو جائیں گے نا. اور اگر ارادہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ فرینڈ کے گھر چلے جائیں. کیونکہ ارادہ ہے وہاں جانے کا، ارادہ ہے شاپنگ کا، ارادہ ہے رکنے کا. یہ سب کیا ہیں؟ ارادے. اور آپ کے پاس 3 یا 4 آپشنز تھی، اس میں اچھی آپشنز بھی تھی اور گناہ کی آپشن بھی تھی. آپ نے نیکی کے ارادوں کو چھوڑ کر گناہ والی آپشن کے ارادے کو لے لیا. اب آپ کے حصے میں نیکی آئے یا گناہ آئے؟ کیا آئے؟ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا. نیکی میں ایک تھی اول درجے کی نیکی، دوسری دوسرے درجے کی، تیسری تیسرے درجے کی. اب آپ کی چوائس تھی، آپ نے دوسرے درجے کی نیکی کو آپٹ کیا. اب آپ کو اجر کس کے مطابق ملنا چاہیے؟ دوسرے درجے، جو آپ نے ارادہ کیا. ٹھیک ہے. تو ارادے کا ہماری زندگی میں بہت حصہ ہے. آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط رستہ اختیار کر کے اس کا بلیم کسی اور پر نہیں ڈال سکتے. میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں، بس پتہ نہیں کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، پتہ نہیں سے باہر نکل آئے. پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ہو گیا. بعض اوقات ارادہ کمزور ہوتا ہے، بعض اوقات ارادہ اسٹرانگ ہوتا، مضبوط ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، اس سے گھبرایا نہیں کرے. تو ارادے کی پختگی ضروری ہے نیک کام کے لیے. ہمارے ارادوں پر کون ڈاکہ ڈالتا رہتا ہے؟ شیطان. اور وہ اگر نہیں کر سکتے، ہم نے کوئی اچھے سے کام کا ارادہ کیا، ٹھیک، اب وہ آ جائے گا. اتنی مشکل میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیچے اتر آؤ، اوپر والی منزل میں مت جاؤ، نیچے ہی ٹھیک ہے. تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ہاں میری صحت بھی تو اجازت نہیں دیتی، اور کئی بہانے بنا کے تو ہم نیچے ہی رہ جاتے ہیں، اعلیٰ درجے تک نہیں جاتے. تو نگاہ بلند رکھیں. ٹھیک ہے. ارادے پختہ رکھیں، پھر دیکھیں کہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں یا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں کہا گیا نا کہ انی اريد ان تبوء باسمی واثمی. تو اسم کیا ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں میں مختلف طرح کے تصورات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے جو فطرت پر مبنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہی میں گناہ کے اسباب ہیں، اس لیے انسان مجبور ہے کہ وہ گناہ کرے. اور یہ ان لوگوں کی رائے جو جبریہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر سن رکھ دیا گیا ہے، سن کا شوق یا سن، لہٰذا ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور لکھ دیا گیا ہماری قسمت میں، گناہ لکھ دیے گئے، لہٰذا ہم نہ کیسے ہو سکتے، وہ تو کرنے ہی ہوں گے. ایک اور نظریہ جو تربیت پر مبنی ہے، اس نظریے کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر سادہ ورق کی طرح ہوتا ہے. گرد و پیش کی دنیا، سماجی حالات مرد یا عورت کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی وہ ماحول کو ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں بس ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو گویا وہ گناہ کے کام کو معاشرے کی ذمہ داری قرار دیتے ہیں. وہ اپنے گناہ کی ذمہ داری کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں. کیا خیال ہے، یہ نظریہ صحیح ہے؟ گناہ کا ایک اور تصور جو مسیحی چرچ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے مطابق پہلے انسان آدم نے جنت میں گناہ کیا، جس کو مسیحیت میں معصیت اصلی کہا جاتا ہے، کرسچینٹی میں اس کو اوریجنل سین کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان اول کے اس گناہ کی وجہ سے ساری نسل انسانی گناہگار ہو گئی ہے. یعنی چونکہ ان سے غلطی ہوئی، لہذا سارے انسان جو ہے وہ خطا کار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں گناہ میں. اب اس کو پاک کرنے کی کوئی صورت ہونی چاہیے، تو اللہ نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا، نعوذ باللہ.
کہ وہ سولی پہ چڑھ کے سب کے گناہوں کا کفارہ کرے. تو لاجک بنتی, عجیب بات ہے. گناہ کسی نے کیا اور بدلہ اللہ کے پیارے سے لیا جائے, عقل مانتی؟ یعنی قاتل کوئی ہو, مثلا آپ اس کو عام زبان میں سن, قاتل کوئی ہو تو آپ کہیں وہ نہیں مل رہا تو چلو میرے بیٹے کو لے لو, اس کو اس سے بدلہ لے لو, ٹھیک ہے کر لیں گے یہ؟ نہیں, ایسے تھوڑی. ہمارے دین میں کیا ہے, اسلام کے مطابق گناہ کا تصور کیا ہے؟ اب ان سب کو آپ کمپیریزن کیجیے گا کہ انسان موجودہ دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. سورۃ الملک میں آتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی وجہ سے انسان کو قول و عمل کی آزادی دی گئی ہے. ہم جو چاہتے ہیں بولتے ہیں, جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی بسر کرے, چاہے تو نیک بنے اور چاہے تو نہ بنے. اس کو قرآن میں امانت کہا گیا ہے, سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. اسلام میں گناہ کا تصور یہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے, اور انسان چاہے تو اچھا کرے اور انسان چاہے تو نہ کرے. اور دنیا میں اگر انسان اچھا کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے, اور اگر اپنی آزادی کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اسی کا نقصان ہوگا. مثلاً ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑ لیں, اختیار ہے نا, یا پاس بھی نہ جائیں, اختیار ہے. تو ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتا. ہاتھ سے پکڑ لیں, کہ میں تو مجبور تھی, لکھا تھا میری قسمت اس لیے پکڑ لیا. تو گناہ بھی انگارے کی طرح ہے نا. آپ نے ایک دفعہ انگارہ پکڑ لیا, یہ آپ کے اختیار میں تھا پکڑتے یا نہ پکڑتے, لیکن جب آپ نے پکڑ لیا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اب آپ کے اختیار میں ہے نہیں. وہ ہاتھ جل گیا, اب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اس نے جلنا ہی جلنا ہے. آپ نے انگارہ پکڑا تو ہاتھ نے جلنا ہی جلنا ہے. تو آپ نے انجام کو نہیں دیکھا اور آپ بیٹھ گئے ٹیسٹ کرنے. نہیں, گناہ کس کی طرح ہے؟ انگارے کی طرح ہے. لہٰذا اپنی آزادی کو غلط استعمال نہ کریں, اپنے ارادوں کو درست رکھیں, اپنی نیتوں کو درست رکھیں, اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں, اور برائی کا خیال آئے تو کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان. نفس برائی پر ابھارے, اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے, شیطان سے پناہ مانگیں, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں. لیکن جان بوجھ کے انگارہ ہاتھ میں نہیں پکڑنا, جان بوجھ کے گناہ کی طرف نہیں جانا. تو اسلام میں گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو غلط استعمال کرے, اللہ کی ممنوعہ چراگاہ میں داخل ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے لکل ملک حمن, ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے, اور اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ محارم, اس کی حرام کردہ چیزیں. تو جو چیزیں اللہ نے حرام کیا ان کے قریب بھی نہیں جانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر ہی گھس جاؤ. تو گناہ کی پہچان جو ہے نا, ایک خارجی پہچان ہے اور ایک داخلی پہچان ہے. خارجی پہچان کیا؟ ہمیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے, پتہ چلتا ہے نا. لہٰذا ہمیں پتہ کرنا چاہیے نا کہ نہیں, علم حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں تک علم پہنچانا چاہیے, تاکہ وہ بھی کس سے بچ سکیں؟ گناہ سے بچ سکیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر الحلال بین والحرام بین, اور کچھ امور متشابہ ہیں, تو متشابہ میں نہیں پڑھنا, شکوک و شبہات کا شکار بھی نہیں ہونا. تو لوگوں کو حلال اور حرام کے بارے میں بتانا چاہیے, کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے. تو یہ خارجی طور پر ہمیں علم سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, پتہ چل گیا. اب ایک پہچان اندر بھی ہے, اور وہ کون بتاتا ہے؟ اندر کا ضمیر. گناہ کی داخلی پہچان اندر سے بھی ضمیر بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ضمیر اندر ہے کہ کوئی نہیں ہے, سلایا ہوا تو نہیں ہے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کو اندر سے پتہ چل جاتا ہے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے, ہائے لوگوں کو نہ پتہ چل. جس چیز پہ یہ بات آ جائے نا کہ ہائے کسی کو پتہ نہ چل جائے, سمجھو کہ یہ گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو انسان صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کرنا انسان کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا, بلکہ چوائس کا معاملہ ہے.
اور شیطان بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے. آدم علیہ السلام کو کس نے بہکایا تھا؟ ابلیس نے. اور قابیل کو کس نے بہکایا؟ نفس نے. آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس کے نفس نے اس کو ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے. تو اس لیے انسان کو ہوشیار رہ کے، کانشیس رہ کے، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مدد، کیونکہ انسان کمزور ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. لہذا توفیق مانگتے رہیں، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اور پھر آپ کو انشاءاللہ وہ اطمینان قلب نصیب ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم. یا اللہ تو ہمیں صحیح سوچ عطا فرما، اللہ ہمیں اچھی نیتیں اختیار کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں کو قبول کر لے، ہمیں صحیح ترین نماز پڑھنے کی توفیق دے، سنت کے عین مطابق پڑھنے کی توفیق دے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے دے جس سے تو محبت رکھتا ہے. یا اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان کاموں کی طرف لے جا. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور نیک کاموں کی محبت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر پوری کرنے کی توفیق دے. یا اللہ اسکول کے پروجیکٹ کو اپنے رحمت کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ مکمل کروا دے. یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات درست فرما. یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، یا اللہ تو ان پر رحم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ کثیرہ، ہم نے آج کا لیسن مکمل کیا، اور ہمیشہ کی طرح بہت سارے اسباق تھے. آج ہم نے ایک نئی آیت بھی کی تھی الحمدللہ، آیت نمبر 29، اور ہم نے اس میں جو مختلف اسباق تھے وہ بھی ہم نے دیکھے. دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. آج کے لیسن میں سے آپ لوگوں نے کوئی ایک نئی بات سیکھی جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھی؟ کوئی بھی ایک بات آپ شیئر کریں، کوئی آپ کے ذہن میں جو بات رہ گئی ہو. جو چیزیں ہمارے دل کو لگتی ہیں نا، تو وہی پھر ہمارے عمل میں بھی آتی ہے نا سب سے پہلے. تو کوئی بھی ایسی بات تھی آج کے لیسن میں جب ہم اکثر سوچتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے ارادے کی اس بات، میک گڈ فرینڈز. جی آپ دیکھیں کہ بینیفٹ ہوتا ہے نا گڈ فرینڈز کا. ارادہ ہوتا ہے گناہ کے بارے میں کہ گناہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں جو اچھی کمپنی ہے اس کی
اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ محسوس کرتے ہیں آج کل جب آپ آتے ہیں مختلف سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں، یہ بھی ایک آن لائن ایک آپ کو ایک اچھی کمپنی ملی ہوئی ہے نا، اچھے مجالس کا حصہ ہیں ہم سب، تو یہاں سے آ کر کے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو فائدہ محسوس ہوتا ہے ایک اچھی کمپنی میں آنے کا؟ یو فیل بلیسڈ، الحمد للہ، سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ یہاں پر ہوتے ہیں آپ کا ایمان بڑھتا ہے، نیکی کا دل چاہتا ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کا دل چاہتا ہے؟ کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں آپ؟ مثلا آپ یہاں پر جب آپ کو کوئی لیکچر کے دوران کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں بھی اب یہ نیکی کروں گی، تو آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ کسی وجہ سے اس نیکی کو نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی کا اجر لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو پھر جو بھی جو اس کے اندر محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو 10 سے لے کر کے 100 700 گنا سے بھی زیادہ تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھ سکتا ہے، یعنی دے سکتا ہے۔ اس کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیا تھی، ہم نے کتنے شوق سے کیا، کتنے محبت سے کیا، کتنے اخلاص سے کیا، کتنی قربانی دے کر کے کیا۔ اور اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس کو نہیں کرتا، پھر اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، کیونکہ اس کو ایک چوائس دی گئی تھی۔ آج ہم نے پڑھا نا کہ یہ ایک چوائس ہوتی ہے ہمارے پاس کہ ہم نیکی کریں یا نہ کریں، ہم گناہ کریں یا نہ کریں۔ تو گناہ کی چوائس تھی اور نہیں کی، چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہ ارادہ تھا اور کسی وجہ سے کر نہیں سکے، یہ کہ میں کر سکتی تھی ایک گناہ کیونکہ میرے پاس چوائس تھی، لیکن میں نے وہ نہیں چوز کیا، میں نے وہ چھوڑ دیا، تو پھر کیا؟ اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر وہ برائی کر بھی لیتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ آپ سوچیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس برائی کو چاہے تو اس کے نام اعمال سے مٹا سکتا ہے۔ جب وہ واقعی نادم ہوگا، واقعی توبہ کرے گا، تو اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ہلاکت اسی کے لیے نا جو ہلاک ہونا ہی چاہے، جس نے ٹھان لی ہو ہلاک ہونے کی۔ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سوچا کریں، محسوس کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کے ہمیں ثواب دے، ہمیں اجر دے، اگر ہم صرف اچھا سوچنے والے بھی ہوں۔ آج ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ اچھا سوچنے والے تو ہوں، جب اچھا سوچیں گے تو نیکی کے بارے میں سوچیں گے نا، نیکی کے ارادے کریں گے نا، تو یہ جو ہم ارادہ کر لیتے ہیں، جو اختیار ہے ہمیں دیا گیا ہے۔ اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ آج ہم نے پڑھا نا کہ یہ ایک انگارے کی طرح ہے، اور یہ انسان کیا دنیا میں اگر کوئی اس کو انگارہ دے پکڑنے کے لیے، یعنی کوئی جلتا ہوا کول دے، تو کیا ہم پکڑنا چاہیں گے؟ ایک چھوٹا بچہ بھی جب اس کو ابھی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو کبھی ہوتا ہے نا کہ وہ غلطی سے پہلے تو ایسے ہوتے تھے جیسے اوون ہوتے تھے، وہ بہت گرم ہو جاتے تھے تو بچوں کو ہم یعنی روکتے تھے کہ وہ اس کے پاس بھی نہ جائیں۔ تو اگر بچہ کبھی غلطی سے کوئی گرم چیز چھو بھی لیتا تھا تو فوراً وہاں سے ہٹ جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو پکڑے رہے، اس کو یعنی اس کو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ گرم چیز ہے، اس کو نہیں پکڑنا، یعنی ابھی سمجھ بھی نہیں ہے، ابھی بولنا بھی نہیں آتا، لیکن جو نقصان دینے والی چیز ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم تو سمجھدار ہیں نا، سمجھ رکھتے ہیں نا، اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں، تو پھر ہم اگر گناہ کریں تو پھر یہ کس قسم کی علامت ہے؟ یعنی یہ کہ ہم علم تو رکھتے ہیں لیکن ہم پھر بھی کرتے رہیں گے، مطلب یہ تو ڈھٹائی ہو گئی نا، نہ سمجھی تو ہم اس کو کہیں گے کہ انسان کے پاس علم ہی نہ ہو، لیکن سمجھ رکھتے ہوئے جب انسان کرے تو پھر آپ دیکھیں کہ
یہ انسان کی اپنے لیے وہ ہلاکت کو چوز کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سزا دے. اللہ نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے گناہ کر کے، گناہ گار ہو کر کے، ظلم زیادتیاں کر کے وہ پھر جہنم میں جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کھول کر بیان کر دیا ہمارے لیے، تاکہ ہم خود صحیح چوائس کریں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس کا اختیار دیا ہے، تو ہم میں یہی فرق ہے نا، فرشتوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے نا کہ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے. جس چیز کا بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ ان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور ہمیں چاہیے کیا کہ ہم اس اختیار کا صحیح استعمال کریں، یعنی صحیح چوائس کریں نا، کیونکہ انجام اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی ہمارے ارادے ہوتے ہیں، ہمارا عمل پھر اسی کے مطابق ہوتا ہے. ہم اسی کے لیے پلاننگ بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہم کیا لیتے ہیں. کہ ہم واقعی مثلا آپ نے کلاس میں آنے کا ارادہ کیا، تو پھر آپ ٹائم پہ آئے، آپ نے کمپیوٹر کھولا، آپ نے لاگ ان کیا، آپ کلاس کے اندر یعنی داخل ہوئے، تو اس کے لیے بھی سٹیپس لینے پڑتے ہیں نا. تو نیکی کا صرف ارادہ کرنا بھی کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر انسان کو اس کے لیے سٹیپس بھی اٹھانے پڑتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کی جو آیات ہیں ان کو کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے آیت نمبر 29 کری تھی. اس میں آپ بتائیں کہ حابیل نے قتل نہ کرنے کی کیا علت بتائی تھی، کیا اس نے وجہ بتائی تھی. آپ دیکھیں کہ وہ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سراسر خیر خواہی کرتے چلا جا رہا ہے اور بتدریج اپنے بھائی کو سمجھاتا چلے جا رہا ہے، لیکن بھائی ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں. حابیل نے کہا کہ بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا. یعنی وہ ایک طرح سے اس کو سمجھا رہے ہیں. پھر بھی اسمی و اسمک، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس سے کیا کیا مراد ہے. میرے قتل کا گناہ اور اپنے سارے گناہ، یا میرا گناہ اور اپنا گناہ. یعنی قیامت کے دن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان یعنی اس کے ساتھ اگر کسی نے ظلم کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کبھی ظلم ہوا، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو؟ ہوتا ہے نا کہ لوگ ظلم کر دیتے ہیں اور پھر ہم بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا اور زیادتی کی، اور سالوں سال ہم اس کو نہیں بھلا پاتے ہیں اور ہم دل میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ یاد رکھیں نا کہ قیامت کے دن میرے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے. مثلاً کیسے کہ اگر انسان نے ظلم کیا ہوگا نا، تو جو اس کی نیکیاں ہیں، وہ ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور پھر یہ کہ اس کا جو گناہ ہے، جو مظلوم کا جو گناہ ہے وہ ظالم کو دے دیا جائے گا. تو آپ سوچیں کہ اس دن کرنسی یہی ہے، ہماری نیکیاں اور گناہ جو ہم لے کے جائیں گے نا، وہی جی بینکرپٹ ہو جائیں گے. پھر جب تم مجھ پر زیادتی کرو گے اور ظلم کرو گے تو قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ لے لیے جائیں گے اور ان کو ظالم پر ڈال دیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے پاس اتنی نیکیاں ہیں ہی نہیں، صرف اس نے گناہ ہی سمیٹے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا نا. پھر حابیل نے کہا میرے کچھ گناہ ہیں، معصیتیں ہیں، تو جب تم مجھے قتل کرو گے تو قیامت کے دن وہ گناہ تم اٹھا لو گے، تمہارے گلے پر پڑ جائیں گے. پھر قتل کی ہم نے سزا پڑھی. قتل کی کیا سزا ہے؟ قتل کے جرم کی کیا سزا ہے؟ قتل کی وجہ سے انسان کس چیز میں داخل ہو جاتا ہے؟ جہنم میں چلا جاتا ہے، آگ میں داخلے کا سبب ہے. اور پھر اگر مسلمان گنہگار ہے تو پھر آگ میں اتنا عرصہ رہے گا کہ جتنا کہ گناہ کا بوجھ ہوگا، یعنی جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا. پھر اسلام کے نزدیک گناہ کیا ہے؟ اس آیت کے مطابق ہم نے پڑھا تھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے. ابھی ہم اس پر بات بھی کر رہے تھے کہ انسان اسلام کے نزدیک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی آزادی کا غلط استعمال
استعمال کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ انسان رائٹ چوائس کرے، لیکن جب وہ غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اور پھر وہ اس کا نتیجہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا. پھر اس اختیار کو قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن میں یہ جو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم چاہو تو گناہ کرو، چاہو تو نیکی کرو، تو یہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے. یہ امانت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امانت دی ہے کہ یہ جو تم کو اختیار دیا ہے نا، اس کو صحیح استعمال کر لو، نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تم انجام بھگتو گے. پھر گناہ سے کیا مراد ہے اور گناہ کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ گناہ کیا ہے. مثلا آپ کوئی عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا. کیسے پہچانیں گے کہ یہ گناہ تھا یا نہیں تھا؟ جی بارک اللہ فیکی. کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. اور پھر ایک اور بات تھی اس کے اندر، کس چیز کا خوف ہوتا ہے انسان کو؟ ایک تو دل میں کھٹکتی ہے نا کوئی چیز. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل کرنے کے بعد آپ کو دل میں کھٹک لگ جاتی ہے کہ یہ جو ہوا ہے نا یہ درست نہیں ہوا. جی آپ کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے نا، یہ ناگوار ہو جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً لوگ جب غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اکیلے میں کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو پتہ چل جائے. اور کوئی مثال دیں گے کہ اکیلے میں گناہ یا کس طرح سے ہوتے ہیں؟ کوئی مثال، کوئی کسی گناہ کی مثال کہ اکیلے میں تنہائی میں ہم کس طرح سے گناہ کر دیتے ہیں. وہ کون سے گناہ ہیں جو ہم سے تنہائی میں ہو جاتے ہیں؟ مثلاً ہم اپنا فون پہ کوئی کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، ایک دم سے کوئی چیز پاپ اپ ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اچھا چلیں دیکھتے ہیں. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی ایک نظر پڑ گئی، تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں، اور وہ کوئی گناہ کی بات ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چیٹنگ وتھ نان محرم. تو یہ جو فون جو ہمارا ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اس کے ذریعے سے گناہ کرنا اب بہت آسان ہو گیا ہے. اور پھر آپ سوچیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کے ہاتھوں میں فون ہوتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں گے بھی کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو پتہ چلے کہ ہم اس میں کیا دیکھ رہے تھے، ہم کیا پڑھ رہے تھے. تو بہت یعنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. یہ جو ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، تو اس ڈر کو ہمیں کس چیز سے ریپلیس کرنا ہے کہ اللہ کو نہ پتہ چل جائے. اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کو جانتا ہے میں کبھی بھی اکیلے نہیں ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. اور بچوں کے اندر بھی یہی احساس ڈالنا. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ کبھی نہ کچھ کام انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ نے منع کیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وہ کہیں پر چھپ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ٹیبل کے نیچے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا، روکا گیا ہے، تو ہم سب کے سامنے نہ کریں. کبھی وہ صوفے کے پیچھے چھپ کر کے کرتے ہیں. مثلاً کینڈی کھانے سے منع کیا ہے، مل گئی کہیں سے تو پیچھے چھپ کر کے کھا رہے ہیں. گناہ تو نہیں کر رہے ہوتے وہ، لیکن جس چیز سے ان کو روکا گیا ہوتا ہے. یہی چیز پھر انسان بڑے ہوتے ہوتے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس وقت بھی اگر انسان یہی چیز سوچے کہ میں کبھی بھی اکیلی نہیں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. پھر گناہ کی پہچان کیسے پتا چلے کہ کون سی چیزیں گناہ میں شامل ہیں، گناہ ہے کیا؟ مثلاً غیبت کرنا گناہ ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. کہاں سے پتا چلتا ہے؟ قرآن سے پتا چلتا ہے نا، ہمیں اللہ کی کتاب سے پتا چلتا ہے. اور جس نے قرآن نہ پڑھا ہو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ گناہ کے کام کون سے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے.
اور کچھ آپ بتائیں گے، کوئی ایگزامپلس دیں گے کہ گناہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کوئی بھی آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں تاکہ کیونکہ ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں نا. جھوٹ گناہ ہے، کسی سے حسد کرنا گناہ ہے، چوری گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے. اور اس کو کیا کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ جیسے ایک مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا نا. قتل گناہ ہے جی، زنا گناہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آنکھوں سے بھی انسان زنا کرتا ہے، کانوں سے بھی. تو ایسی چیزیں دیکھنا جو کہ زنا کے قریب لے کر جاتی ہیں، جو زنا تک پہنچا دیتی ہیں، ایسی چیزیں سننا جو کہ انسان کو برائی، یعنی جو برائی میں شامل ہیں اور پھر اس کو برائی میں بڑھاتی چلی جاتی ہیں. تہمت لگانا کسی پر، کسی کو تانے دینا. اور آپ دیکھیں کہ بدگمانی کرنا یعنی کچھ کہا گیا نا کہ کچھ جو گمان ہے وہ بھی گناہ ہے. ان بعد الظن اسم، کے بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں جب انسان بدگمانی کرتا ہے. اور نعوذ باللہ انسان بدگمانی سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی بدگمانی کرتے ہوئے نہیں رکتا. ہم اپنے جملوں کو پر غور کریں کہ جب ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہماری آزمائش کرتا ہے تو اس وقت انسان زبان سے ایسے ہی باتیں بھی نکالتا ہے کہ مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ کو کیوں، میرے اوپر یہ آزمائش کیوں ڈالی، اور کیوں یعنی میرے اوپر یہ کیوں آئی مشکل، اور میں تو اتنی نمازیں بھی پڑھتی ہوں اور میں تو فلاں فلاں برائی بھی نہیں کرتی، لیکن میرے اوپر یہ مشکل کیوں آئی جی، اسپیشلی ان سکنس. تو واقعی اور آپ نے سنا بھی ہوگا لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا یہ کہ مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دعاؤں کو سننے والا ہے نا. تو جب ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں فوری اپنی دعائیں نظر نہیں آتی قبول ہوتی ہوئی، تو پھر اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں تو دعا کر کر کے تھک گئی ہوں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہی نہیں ہے، میری تو کوئی دعا آج تک قبول ہی نہیں ہوئی، لہٰذا اب میں تو نہیں کروں گی دعا. تو آپ سوچیں یہ ساری بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ سے نا. ہم موسم پر کتنا تبصرے کرتے ہیں، تو جو موسم کی جو تبدیلی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے نا. یعنی کس جگہ پر آج بارش ہونی ہے، کہاں پر نہیں ہونی. اور پھر ہم جب بارش ہوتی ہے تو کیسے جملے بولتے ہیں، آج موسم کیسا ہے، بہت ڈپریسنگ موسم ہو رہا ہے، صبح سے بارش ہو رہی ہے، کل بھی بارش ہونی ہے، پھر سنو پڑنی ہے، کل پڑنی ہے، آج یہ ہو رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس وقت بھی ہم کس کے بارے میں کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. آج ویدر اچھا نہیں ہے، یعنی کمپلیننگ ٹون نہ ہو ہماری، ٹھیک ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی جو تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں ہے. یہ جب ہم باتوں زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم کس کے ڈیسیجن پر ایک طرح سے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں یا تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ یہاں کا موسم کیوں اتنا خراب ہے، جہاں میں جاتی ہوں وہیں پر ایسے ایکسٹریم ویدر ہوتے ہیں. تو ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. الحمدللہ کہنا سیکھیں نا ہم، کہ آپ کیسے ہیں، الحمدللہ. موسم کیسا ہے، الحمدللہ. اور کیوں ہم کہیں الحمدللہ، مثلاً باہر کتنی بھی گرمی ہو رہی ہو، کیا ہمارے پاس گھر کے اندر اے سی اور پنکھے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ نعمتیں نہیں ہیں ہمارے پاس، ٹھنڈا پانی، یہ سب چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس جو ہمیں اس سے راحت دیتی ہیں، جو ہمیں اس سے بچاتی ہیں. ہمارے اوپر سر کے اوپر ایک جو چھت ہے نا، وہ ہی کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ اپنی، یعنی اپنے جو جسم ہے اس کو محفوظ رکھ سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں مختلف جو ویدر جب چینج ہوتا ہے. مطلب بارش ہے اور ان کے پاس اگر گھر نہیں ہے تو وہ بھیگ رہے ہیں. گرمی ہے تو ان کو گرمی سہنی پڑ رہی ہے. تو ہمارے پاس
کوئی یعنی ریزن نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو یعنی استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، فائدے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہماری کمپلینٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ نا وہ ہماری جو باتیں ہیں نا اس کا ایک حصہ بن چکی ہیں. ایک جو ہم ایسے ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں نا، اتنے یوز ٹو ہیں ہم اپنی. آپ اپنا جائزہ لیجئے گا کہ جب ہم فون پر بات بھی کرتے ہیں تو جب ہمارے پاس اور کوئی بات نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں اچھا موسم کیسا ہے، یا موسم پہ ہی تبصرے کرنے شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اپنے پورے دن میں اگر کوئی ایک بات ہماری مرضی کے خلاف ہوئی ہوتی ہے ہم اس کے ہی تبصرہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر گزار بندے بننا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو سانس بھی ہماری آتی ہے، آپ سوچیں کہ ہم نے کتنی سانسیں لے لی ہمیں پتہ ہی نہیں بچپن سے لے کے اب تک، بغیر کسی ایفرٹ کے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں کہ ان کو آکسیجن ٹینک کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے اور اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے. تو جب آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں نا، مشاہدہ کرتے ہیں، اور مختلف لوگوں کے اوپر جو مختلف آزمائشیں آتی ہیں، کبھی ہیلتھ کی طرف سے، کبھی ان کے مالی نقصان کی طرف سے، کبھی ان کے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے کہ وہ گزارا کر سکیں، تو اس وقت ہمارے اندر کتنی شکر گزاری آتی ہے. تو ہماری جو سوچیں ہیں وہ مثبت تب ہی ہوں گی جب ہم اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اس پر غور کرنے والے ہوں گے. یہ نہیں کہ ہر وقت ہم جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس پر غور و فکر کریں. غور و فکر کس پر کرنا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر. تو کچھ ہمارے لیے جو ٹیک ہوم لیسنز ہیں آج کے لیسن سے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے. جب اللہ کا خوف ہوگا نا تو پھر ہر عمل درست ہو جائے گا. انسان کو اس بات سے خوف ہوگا کہ میں زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالوں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو، میں ایسا کوئی عمل نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جھلکتی ہو. پھر تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے. پھر ظالم کو عذاب دینا اللہ کا حق ہے، یہ آدمی کا نہیں، اللہ کا حق ہے کہ جو انسان ظلم کر کے جاتا ہے، زیادتی کر کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ اس کو پھر عذاب دے، کیونکہ اس نے دوسروں کے ساتھ ظلم کیا. اور انشاءاللہ ہم کل کے لیسن میں دیکھیں گے کہ انسان کس طرح سے ظلم کی 3 اقسام ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل کے لیسن میں ہم پڑھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کی توفیق مانگنی چاہیے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ دعا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور والے اعمال کی توفیق کس طرح سے مانگ سکتے ہیں. اللہم وفقنی لما تحب وترضى، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے ایسے اعمال کرنے کی جس سے تو محبت کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. یعنی ہم وہ عمل کریں، ہم وہ سوچیں، ہم وہ بولیں، ہم وہ اعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کا سبب ہوں، جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اور جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس نوعیت کا بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے، وہ یعنی اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو جو ہم یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، ہم نے جو وقت یہاں پر گزارا، جو بھی ہم نے حاصل کیا یہاں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے کسی مجلس میں، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. تو ہم بھی یعنی ایسے اعمال کرنے والے ہوں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو انشاءاللہ. آمین. یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.